أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یعنی سورۃ البقرہ کے آغاز میں پہلے مومنین کے احوال ذکر فرمائے، پھر کافروں کے، اس کے بعد منافقین کے احوال ذکر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف اپنے بندوں کو ترغیب دلائی اور اپنے احسانات اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ان کا ذکر ہوا۔ حالات اس طرح کے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے قرآن کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ آپ شاعر ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ہی وہ شاعری ترتیب دے کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور انہوں نے اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوری دنیا کے کفر کو چیلنج کیا، ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام مقدس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرما اللہ کے مقابلے میں اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ چیلنج دیا، یہ چیلنج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کفار کے لیے کہ تم دلیل سے بات کرو، قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اچھا آپ غور فرمائیں، اگر کافر قرآن کا مقابلہ دلیل سے کر سکتے تو جنگوں کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، جنگ بدر میں انہیں جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، انہیں جنگ احد میں جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ سیدھی سیدھی بات تھی کہ بیٹھ کر بات ختم کرو، یا تو یہ ہے کہ مان لو یہ اللہ کا کلام ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر اس کے مقابلے میں ایک جیسی صورت، اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پورے کفر نے زور لگایا، پورا خطہ عرب اکٹھا ہوا، سر جوڑ کر بیٹھے
کہ قرآن کا مقابلہ کرے، بلکہ جب سورۃ الکوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جب اس کا نزول ہوا تو حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں میں ایک صفحے پر لکھ کر اس کو بیت اللہ کے ساتھ چسپاں کر دوں، تاکہ دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں وہ آ کر پڑھیں، انہیں پتہ چلے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے خطہ عرب کے اندر یہ تھا کہ گھر گھر میں شعراء پائے جاتے تھے۔ محبوب علیہ السلام کے زمانے میں، حضور کے دور میں لوگوں کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا۔ اور میں یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، ہر نبی کو اس دور کے مزاج کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ مثلا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو جادوگری کا عروج تھا، گھر گھر میں جادوگر پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ آپ کا عصا تھا، کہ جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئے، سانپ بنے ہوئے دکھائی دیے، آپ نے اپنا عصا مبارک ڈالا، بہت بڑا اژدہا بنا جو ان سارے سانپوں کو نگل گیا، تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر، بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر مختلف اشیاء تیار کرتے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر تیار کیے، محلات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، آپ نے پتھر میں سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ اب وہ جو پتھروں کو کاٹ کر گھر بنا رہے تھے، مختلف اشیاء بنا رہے تھے، پتھر سے اونٹنی تو پیدا کرنے سے قاصر رہے، پھر وہ جھک گئے، عاجز آ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کائنات کے سارے جانور آپ کے تابع کر دیے گئے، ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، یونانی طب جو ہے یہ عروج پر تھا، ہر گھر میں طبیب پائے جاتے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا 3 بیماریوں کے علاوہ ہر قسم کی بیماری کا علاج دریافت ہو چکا ہے۔ ایک موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، ایک مادرزاد اندھے کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور ایک جو کوڑ کا مرض ہوتا ہے، ابرس کا مریض، اس کا بھی ان کے پاس علاج کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات یہی عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے، اور آپ مادرزاد اندھوں کو بھی آنکھیں دیتے، اور اللہ کے حکم سے آپ کوڑ یعنی ابرس کے مرض کو بھی شفا عطا فرماتے۔ تو جو محبوب علیہ السلام کا زمانہ تھا، عرب میں زبان دانی پر ناز تھا، گھر گھر میں شاعر پائے جاتے تھے۔ بیت اللہ شریف میں ہر ہفتے ایک مشاعرہ ہوتا، دور دراز سے شعراء وہاں جمع ہوتے اور اپنی ایک غزل لکھ کر لاتے۔ وہاں پر منصفین بیٹھتے، جو سب سے اچھی غزل ہوتی اس کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، بیک وقت 7 غزلیں لٹکی رہتی تھی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کو لکھ کر لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا، یہ اس دور کے سارے معجزوں کو روندتا ہوا گیا۔ ہمارے امام نے فرمایا تھا، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا، آپ کے معجزے کے آگے سارے عاجز ہو گئے۔ اب وہ سورہ کوثر 10 ماہ تک بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ چسپا رہی، دور دراز سے شعراء آتے،
وہ جو 7 غزلیں لٹکی ہوتی تھیں سب کو پڑھتے، لیکن جب قرآن پڑھتے تو آنکھیں جھک جاتی تھی، اور پورے کفر نے زور لگایا، سر جوڑ کر بیٹھے، بڑے بڑے شعراء کو بلایا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ متنبی نامی شخص عرب میں بڑا معروف تھا شاعری کے اعتبار سے، لوگوں میں اس کا بڑا مقام تھا۔ سورۃ القاریہ نازل ہوئی تو اس نے کہا جی میں اس کے مقابلے میں سورت بنا لایا ہوں۔ لوگوں نے کہا سناؤ، لوگ خوش ہو گئے، جمع ہو گئے، وہ سنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، فرمایا قاریہ، پھر فرمایا قاریہ کیا ہے، پھر فرمایا تم کیا جانو قاریہ کیا ہے۔ اب وہ اس کے مقابلے میں متنبی کہنے لگا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، یعنی ہاتھی، پھر کہتا ہاتھی کیا ہے، پھر کہتا تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو لوگوں نے کہا بے وقوف، بچہ بچہ جانتا ہے ہاتھی ایک جانور ہے۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کلام لانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا تو کلام فصیح و بلیغ، اس سے پہلے اس طرح کا لفظ نہ دنیا میں آیا، نہ کسی نے پڑھا نہ سنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاریہ سے مراد وہ دہکتی ہوئی آگ ہے جو انسان کے کلیجے چبا ڈالے گی۔ متنبی جب قرآن کے مقابلے میں آیا تو مذاق بن گیا، بعد میں جدھر سے بھی گزرتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے ہنستے تھے، کہتے تھے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، تو وہ مذاق بن کے رہ گیا۔ بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے اسلام سے پہلے عرب کے سرداران بیٹھے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، اسی مسئلے پر سر جوڑے ہوئے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کون سا کلام ہے کہ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جو ایک بار سنتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم پورا زور لگاتے ہیں لیکن ہم اسے روک نہیں پاتے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب، آپ کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہنے لگے میں نے کہا غلاموں پر ان کا اثر چلتا ہے، غریبوں پر چلتا ہے، میرے جیسے پر چلے تو پھر ہم مانے۔ کہنے لگے میں جا کے ان کی بات سنتا ہوں۔ کہتے ہیں میں آ گیا، میں آیا تو حرم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور یعنی نماز پڑھ رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کہتے میں آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ سورۃ الحاقہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا تو میرے دل میں خیال آیا یہ ردیف اور قافیہ ملا رہے ہیں تو یہ تو شاعری ہے۔ کہتے میں نے کہا لوگ ایسے کہتے ہیں یہ کلام ہے، یہ تو شاعری ہے۔ میں جب یہ دل میں سوچ رہا تھا تو آپ نے پڑھتے پڑھتے آگے پڑھا وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، فرمایا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ کہتے میں اچانک پریشان ہو گیا، نہیں میں نے تو دل میں خیال کیا، ان کو کس نے کہا کہ میں نے ان کو شاعر سمجھا ہے؟ کہتے میں کہنے لگا یہ تو کاہن ہے، مطلب یہ کہ جو دل کی بات جان لے، یہ تو کاہن ہے۔ کہتے آگے آپ نے پڑھا وَلَا بِقَوْلِ کاہن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے لیکن بہت تھوڑے لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے سنا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور قریب تھا کہ میں وہیں گر جاتا۔ میں نے دوڑ لگائی پسینہ پسینہ، جب میں سرداران مکہ کے پاس پہنچا انہوں نے کہا عمر بن خطاب کیا ہوا؟ میں نے کہا جو محبوب علیہ السلام کا کلام سن کے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قرآن میں اثر ہی ایسا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا یا تو گر کے مر جاتا یا میں ان کا کلمہ پڑھ لیتا۔ اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا جب آپ نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ یا بعض روایت کے مطابق سورہ یاسین شریف کی آیات بینات سنی، پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو صاحب و قرآن کی آج بھی وہی تاثیر ہے، آج بھی قرآن صدا دے رہا ہے کہ آؤ پلٹ کے آؤ واپس۔ اگر ہم
قرآن کو سینوں سے لگا لے، آج پوری دنیا کا کفر چڑھ آیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کی وجہ صرف یہی ہے، ہم عاجز کیوں آئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن اتنی بڑی دلیل اور ایسا زندہ معجزہ وہ ہمارے سامنے ہے، کاش ہم اسے سینے سے لگائیں اور قرآن کا سہارا لے کر پوری دنیا کے کفر کے سامنے کھڑے ہو جائے، تو آج بھی قرآن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا، تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر سے کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے اور قرآن سے سچی محبت اور وابستگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔